پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کے پیارے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں جس سے ہمیں صبر، شکر اور رمضان گزارنے کا خوبصورت طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے کس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھایا۔ پیارے دوستو، آئیے یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین شدید بیمار ہو گئے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی تکلیف سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا بہت رنجیدہ ہو گئی اور بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے پیارے رب، اگر ہمارے شہزادے صحتیاب ہو جائے تو ہم تیری رضا کے لیے 3 دن روزے رکھیں گے۔ پھر دن گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے شفایاب ہو گئے۔ شکرانے کے طور پر اس مبارک گھرانے نے اپنی منت پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر سحری کا وقت آیا۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف پانی موجود تھا، مگر اسے بھی اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر قبول کیا گیا اور روزے کی نیت کر لی گئی۔ جب ننھے شہزادوں نے دیکھا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو محبت بھرے لہجے میں عرض کیا، اے امی جان، اے ابا جان، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ہم بھی اس سعادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے شفقت سے ان کے سر کو چوما اور خوشی سے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ پھر سب نے مل کر سحری کی۔ پھر پیارے دوستو، دن بھر کے روزے کے بعد بھی اس مبارک گھرانے کی زندگی محنت اور سادگی سے بھرپور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزی کمانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ محنت مزدوری کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو کچھ میسر آیا اور جو لے کر گھر آ گئے۔ گھر میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے سادہ سے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور سب افراد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے بیٹھ گئے۔ 5 روٹیاں برابر تقسیم کر دی گئی۔ ابھی روزہ کھولنے ہی والا تھا کہ دروازے پر ایک محتاج نے صدا دی، میں ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا حصہ اسے دے دو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے بھی فوراً کہا کہ میرا حصہ بھی اسے محتاج کو دے دیا جائے، اور ننھے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی محبت سے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوں 5 روٹیاں اس ضرورت مند کو دے دی گئی اور اس مبارک گھرانے نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی نظر کو مکمل کریں گے اور اگلے دن بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا تو گھر میں کوئی خاص سامان نہ تھا۔ سب نے سادگی کے ساتھ صرف پانی پی کر سحری کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوبارہ روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول محنت مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو واپس آئے تو اتنا جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں تیار ہو سکتی تھی۔ پھر گھر آ کر وہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی جو کو پیس کر 5 سادہ روٹیاں بنائیں۔ دسترخوان بچھایا گیا اور افطار کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سب افراد خاموشی اور شکر کی جذبات کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جو ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے ایک یتیم کی آواز آئی،
میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے محبت سے کہا کہ بابا جان، میرا حصہ بھی اسی کو دے دیجئے۔ ننھے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی عرض کیا کہ نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوں 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی اور اس مبارک گھرانے نے پھر پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی نظر کو جاری رکھیں گے اور ایک اور دن روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت ہوا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، سب نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صرف پانی پی کر سحری کی اور خلوص نیت کے ساتھ روزے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ محنت مزدوری کے لیے نکلے اور شام تک اتنا جو لے کے آئے جس سے 5 سادہ روٹیاں تیار ہو سکیں۔ گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے انہی جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنا دی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور افطار کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ سب محبت اور شکر کے جذبات کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جس سے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، دروازے پر آواز سنائی دی، میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ اس ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ادب سے کہا، بابا جان، میرا حصہ بھی اسی کو دے دیجئے۔ ننھے شہزادوں نے بھی عرض کیا، نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اللہ کے راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ یوسف کی 5 روٹیاں اس ضرورت مند کو دے دی گئی اور اس مبارک گھرانے نے ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، اس بے مثال ایثار اور خلوص کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس مبارک گھرانے کے جذبہ قربانی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں سکھایا گیا کہ اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، بغیر کسی صلے اور تعریف کی خواہش کیے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف یہ ایک تاریخی لمحہ نہیں سناتا، بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی یہ سادگی، حضرت علی کا توکل اور حسنین کریمین کا بچپن میں بھی اثار سیکھ لینا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو وسیع کرنے کا نام ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں کم ہو تب بھی ہم کسی ضرورت مند کا حق نہ بھولیں، اگر وسائل محدود ہو تب بھی نیت خالص رکھیں، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو یہ سوچیے کہ شاید یہ ہمارے امتحان کا لمحہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنی افطاری میں ضرورت مندوں کو بھی ضرور یاد رکھیں اور آئیے عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کم از کم ایک عمل ایسا ضرور کریں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، نہ دکھاوے کے لیے، نہ تعریف کے لیے، بلکہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے، صبر اختیار کرنے اور اخلاص کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔